میں نے کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، صلہ رحمی کرنا، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور اپنے رشتہ داروں کو، اپنے قریبی رشتہ داروں کو تکلیف میں مبتلا کرنا، ان کا خیال نہ رکھنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت زیادہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، میں نے جنت میں سونے، موتی، یاقوت اور زبرجد کے محلات دیکھے جن کا باہر اندر سے اور اندر سے باہر کا نظر آتا ہے۔ میں نے جبرائیل امین سے پوچھا، اے میرے بھائی جبرائیل، یہ محلات، یہ ٹھکانے کس کے لیے ہیں؟ تو انہوں نے عرض کی، اس شخص کے لیے جو صلہ رحمی کو عام کرے، جو صلہ رحمی کرے، سلام کو عام کرے، نرمی سے گفتگو کرے، یتیموں سے نرمی کرے، اور رات کے وقت جب لوگ سو جائیں تو نماز یعنی صلاۃ اللیل یا تہجد پڑھے، ان کے لیے جنت میں محل تیار ہیں۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین جو کہیں بھی کسی بیان سن رہے ہوں، یہ چیک کریں کہ میرا سلوک اپنے والدین سے کیسا ہے، میرا سلوک اپنے بھائی بہنوں سے کیسا ہے، میرا سلوک اپنے قریبی رشتہ داروں سے کیسا ہے۔ کچھ لوگ اپنے دوستوں کے لیے بڑے اچھے، فرینڈ سرکل میں ان کا بڑا نام ہوتا ہے کہ بڑا نرم، بڑا شفیق، بہت سافٹ سپوکن ہے، بڑی میٹھی بات کرتا ہے، بڑا خوش اخلاق ہے، مگر یہی خوش اخلاقی کرنے والا اپنے والدین سے کیسی بات کرتا ہے، اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ اس کا کیا رابطہ ہے، اپنے چچا، اپنے چچازاد بھائی، اپنے قریبی رشتہ دار، ان لوگوں سے اس کا کس طرح کا انٹریکشن ہے، کس طرح کا رابطہ ہے۔ سنیے قرآن مجید فرقان حمید سورہ نساء کی آیت نمبر 36 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے۔ ترجمہ کنز ایمان، اور اللہ کی بندگی کرو اور اس کا شریک کسی کو نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ سے بھلائی کرو، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور پاس کے ہمسائے اور دور کے ہمسائے اور کروٹ کے ساتھی اور راہگیر اور اپنی باندھی غلام سے بے شک اللہ کو خوش نہیں آتا کوئی اترانے والا، بڑائی مارنے والا۔ پوری لسٹ دے دی، والدین، رشتہ دار، قریب کے ہمسائے، دور کے ہمسائے، یتیم، محتاج۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ان سب کا خیال ہم نے رکھنا ہے۔ ہمیں شریعت اس بات کا درس دیتی ہے کہ یہ سب ہمارے جو قریبی رشتہ دار ہیں، ہمارے پڑوسی ہیں، ان سے ہمارا بڑا اچھا تعلق ہونا چاہیے، حسن اخلاق ہونا چاہیے، مصیبت میں ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس آیت کریمہ میں جو فرمان ہے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو کی تفسیر فرماتے ہوئے صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی فرماتے ہیں، ادب و تعظیم کے ساتھ والدین کی خدمت میں مستعد رہنا، ان پر خرچ کرنے میں کمی نہ کرو۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا، اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس کی؟ ارشاد فرمایا، جس نے بوڑھے ماں باپ پائے یا ان میں سے کسی ایک کو پایا اور جنتی نہ ہو گیا، یعنی بوڑھے ہو جائیں ماں باپ اور پھر بھی جنت نہ پائی۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حدیث شریف میں آتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک کرنے والوں کی عمر دراز اور رزق وسیع ہوتا ہے۔ میں نے کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی۔